نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، جیسا کہ حضرت قبلہ قاری صاحب نے ارشاد فرمایا کہ آج کی یہ ہفتہ وار محفل ذکر حضرت امام الائمہ سراج الامہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس پاک کی محفل بھی ہے، سبحان اللہ، کیونکہ شعبان المعظم کے یہی ابتدائی ایام جو ہیں وہ آپ کے عرس پاک کا موقع ہے۔ حضرات گرامی قدر، شریعت اسلامیہ یہ قرآن و حدیث سے بنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ارشاد فرمایا قرآن پاک میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، حضور کی احادیث، حضور کے افعال، حضور کے اقوال، جو کچھ حضور نے ارشاد فرمایا اور جو کچھ حضور نے کیا، یہ سب شریعت ہے۔ قرآن اور حدیث یہ شریعت ہے۔ پھر اگر کوئی مسئلہ ہمیں قرآن پاک سے صراحتاً نہ ملے تو پھر ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا یہ مسئلہ پہلے بھی پیش ہوا ہے، اور اگر پیش ہوا ہے تو کیا سب علماء نے اس میں ایک ہی نقطہ نظر اختیار کیا اور متفقہ اس کا فیصلہ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو یہ بھی نہ ہو تو پھر اس کو دیگر مسائل پہ قیاس کیا جاتا ہے کہ اس سے ملتا جلتا کوئی مسئلہ قرآن و حدیث سے دیکھ کے وہاں یہ حکم ہے تو اس کا بھی یہی حکم ہوگا، اس کو قیاس کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ ہر آدمی یہ نہیں کر سکتا کہ اس کو کوئی مسئلہ درپیش آئے تو وہ قرآن پاک کھولے اور اس کو وہ مسئلہ نظر آ جائے۔ نہ ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی مسئلے کی ضرورت پڑے تو آپ بخاری شریف کھول کے آپ کو وہ مسئلہ مل جائے، حالانکہ قرآن پاک میں سب کچھ ہے۔ سبحان اللہ۔ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال۔ تمام علوم قرآن پاک کے اندر موجود ہیں، لیکن ہر آدمی کی عقل سمجھ پہنچ وہاں تک نہیں ہے کہ وہ قرآن پاک سے ہر مسئلہ معلوم کر سکے۔ ورنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، اور حضور نے خود ان کو اپنے آغوش شفقت میں ان کو علم دین قرآن و حدیث سکھایا۔ تو وہ فرماتے ہیں لو ضاع لی عقال بعیر لوجدتہ فی کتاب اللہ۔ سبحان اللہ۔ اگر میرے اونٹ کی رسی گم جائے، مجھے پتہ نہ ہو کہ میرے اونٹ کی رسی کی، اونٹ نہیں، اونٹ کو باندھنے کے لیے رسی، وہ اگر کہیں گم ہو جائے تو میں کیا کروں گا؟ لَوَجَدْتُهُ فِي کتاب اللہ۔ میں قرآن پاک کھول کے پڑھوں گا تو مجھے معلوم ہو جائے گا کہ وہ کہاں پڑھی ہوئی ہے۔ تو قرآن پاک میں سب کچھ ہے، لیکن ہر آدمی کی وہاں تک پہنچ نہیں ہے۔ اب پھر کیا ہوگا؟ اگر کوئی مسئلہ درپیش ہوگا تو آپ علماء سے رابطہ قائم کریں گے، علماء قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کا حل آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو دیکھیں، علماء آج تو ہم چلو تھوڑا بہت پڑھے، اور علماء نے جو تحقیقات کی ہیں وہی مسائل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ائمہ مجتہدین انہوں نے اپنی ساری زندگی قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا، اور قرآن و حدیث کا نچوڑ فقہ کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، انہوں نے اپنی ساری زندگیاں قرآن و حدیث کی خدمت میں صرف کی، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان چاروں امام میں بھی سب سے پہلے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تابعی ہیں،
تابعی کون ہوتا ہے؟ جنہوں نے صحابہ کرام کی زیارت کی ہو، صحابہ کرام سے علم حاصل کیا ہو۔ صحابی وہ ہے جنہوں نے ایمان کی نظر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، حضور کا دیدار کیا۔ تو ہر وہ مومن جس نے حضور کی ظاہری حیات میں حضور کا دیدار کیا، حضور کی زیارت کی، وہ صحابی ہیں۔ اور جنہوں نے کسی صحابی کو دیکھا، صحابہ کرام سے علم حاصل کیا، ان کو تابعی کہتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کئی صحابہ کرام کی زیارت کی اور ان سے احادیث بھی آپ نے نقل کی۔ حضرت امام اعظم کے بعد امام مالک ہوئے ہیں، امام شافعی اس کے بعد ہوئے ہیں، امام احمد بن حنبل اس کے بھی بعد ہوئے ہیں۔ تو وہ تابعین میں نہیں آتے کیونکہ انہوں نے کسی صحابی سے کوئی روایت نہیں کی ہے، انہوں نے احادیث صحابہ کرام سے آگے تابعین سے لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تابعی ہیں کہ آپ نے صرف ایک واسطے سے بھی احادیث جو ہیں وہ روایت کی ہیں اور آپ نے وہ ان سے آگے پھر فقہ کے مسائل اخذ کیے ہیں۔ اب دیکھیے ایک بڑا ایک علمی نکتہ ہے، بخاری شریف جو جس کو ہم کہتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن پاک کے بعد سب سے جو صحیح ترین کتاب ہے بخاری شریف، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو حدیثیں بیان کی ہیں اس میں کم از کم 3 واسطے ہیں، یعنی صحابی، اس کے بعد تابعی، اس کے بعد تبع تابعین۔ امام بخاری چوتھے طبقے میں آتے ہیں اور وہ 3 یعنی جس میں صرف 3 واسطے ہوں، پوری بخاری شریف میں صرف 22 احادیث ہیں، تک باقی ساتھ میں کہیں 4 ہیں، کہیں 5، کہیں 6، 7۔ باقی جو احادیث کی کتاب ہے مسلم شریف میں کوئی حدیث ایسی نہیں ہے کہ جس میں صرف 3 واسطے ہوں، 4 ہیں، 5، 6، اسی طرح باقی کتابوں۔ لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کئی احادیث صرف ایک واسطے سے یعنی جو براہ راست صحابہ کرام سے سنی۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا درجہ اور مرتبہ ائمہ مجتہدین میں بھی سب سے بلند ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو جب کبھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، مسئلہ حل نہ ہوتا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پہ آتے، سبحان اللہ، وہاں آ کے آپ نفل پڑھتے، فاتحہ شریف پڑھتے تو اس کی برکت سے آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی زندگی کے کچھ واقعات حضرت قبلہ قاری صاحب نے سنائے۔ میں ایک واقعہ جو فقہ سے ذرا ہٹ گیا لیکن بڑا سبق آموز ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے، آپ کی سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ محترمہ تھی، بہت بوڑھی تھی، تو اگر ان کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا، اب دیکھیے سارا بغداد تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آتا مسئلے پوچھنے کے لیے، لیکن ان کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو وہ کیا کہتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو، ہمارے تو امام ہیں نا، امام اعظم ان کے بیٹے تھے، تو وہ کہتے ہیں بیٹا فلاں عالم کے پاس جاؤ۔ بغداد کے اندر ایک واعظ تھے جو واعظ کیا کرتے تھے، عمر بن زرقہ ان کا نام تھا، تو کہتے ان سے جا کے مسئلہ پوچھ کے آؤ۔ اللہ اکبر۔ سارا بغداد تو آپ کے پاس آتا مسئلہ پوچھنے کے لیے، لیکن آپ کی والدہ کہتی نہیں، ان سے جا کے پوچھ کے آؤ مسئلہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ان کے پاس گئے اور کہتے جی میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ انہوں نے کہا حضور سارا بغداد تو آپ سے مسئلہ پوچھنے آتا ہے اور میں تو ایک عام سا آدمی ہوں، چلو ٹھیک ہے تقریر کرتا ہوں، واعظ کرتا ہوں لوگوں کو، تو آپ میرے پاس مسئلہ پوچھنے آئے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا بھی کیا کریں، امی جان کا حکم ہے کہ آپ سے پوچھ کے آؤں۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا پھر حضور ایسے کریں، آپ مسئلہ بھی بیان کریں کہ مسئلہ کیا ہے اور اس کا جواب بھی ارشاد فرمائیں کہ جواب کیا ہے۔
تو آپ جو جواب کہیں گے میں اس کو دوہرا دوں گا. اللہ تو آپ جا کے امی جان سے کہہ دیں کہ جی عمر بن زرقہ نے یہ مسئلہ بیان کیا. اب آپ نے مسئلہ بھی بیان کیا, اس کا جواب بھی بتایا, بھئی اس کا جواب تو یہ ہے, لیکن میری امی جان میری زبان سے نہیں مانتی, وہ تمہاری زبان سے مانتی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی, انہوں نے اس مسئلے کو دہرا دیا. آپ جا کے امی جان سے کہتے ہیں کہ جی عمر بن زرقہ نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے, اس کا جواب یہ کہا. اچھا جی اب ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بعض اوقات ایسے ہوتا کہ وہ کہتی نہیں, میں خود جا کے عمر بن زرقہ سے یہ مسئلہ پوچھوں گی. اللہ اکبر. تو آپ کیا کرتے, اپنی امی کو سواری پہ بٹھا لیتے. اس زمانے میں ظاہر بات ہے گدھا گھوڑا اونٹ یہی سواری ہوتی تھی, تو سواری پہ بٹھا لیتے اور آپ خود رسی اس کی سواری کی پکڑ کے ساتھ ساتھ جاتے اور عمر بن زرقہ کے پاس جاتے اور کہتے ہیں میری امی جان آپ سے مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں. تو وہ کہتے حضور آپ جو مسئلہ ہے وہ بھی بیان کریں, اس کا جواب بھی ارشاد فرما دیں, میں ان کو بتا دوں, ان کا بیان کر دوں گا. تو دیکھیں ماں باپ کی خدمت کرنا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہہ سکتے تھے کہ امی جان آپ کو کیا ہے, سارا بغداد تو مجھ سے مسئلہ پوچھنے آتا ہے اور آپ مجھے اس کے پاس بھیج رہے ہیں جو بیچارہ وہ خود میرا مطلب ہے شاگرد ہوگا یا شاگردوں کا شاگرد ہوگا, مجھ سے وہ مسائل پوچھتا نہیں. اب دیکھیں ایک عمر ہوتی ہے, اس عمر میں بوڑھا آدمی جو ہوتا ہے وہ بچوں کی طرح ہو جاتا ہے. تو اسلامی نقطہ نظر سے ہماری یہ ڈیوٹی ہے, ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کا ادب اور احترام کریں. سبحان اللہ. اور دیکھیں ماں باپ کا ادب اور احترام جو ہے اس کی برکتیں دنیا میں بھی ملتی ہیں اور آخرت میں بھی ملتی ہیں. سبحان اللہ. دنیا میں بھی اس کی برکتیں ملتی ہیں اور آخرت میں بھی ملتی ہیں. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کو میری والدہ نے مجھ سے پانی مانگا. میں نے دیکھا گھر میں گڑھا خالی ہے, پانی نہیں, میں پانی لینے کے لیے چشمے پہ یا کنویں پہ چلا گیا. وہاں سے پانی لے کے آیا تو دیکھا کہ والدہ سو چکی ہیں. میں گلاس پانی کا ہاتھ میں لے کے کھڑا ہو گیا کہ اگر میں نے رکھ دیا تو ہو سکتا ہے میں سو جاؤں, میری والدہ پانی مانگے تو میں نہ پیش کر سکوں. آپ فرماتے ہیں میں ساری رات کھڑا رہا پانی لے کے, میری والدہ سوتی رہی. صبح جب اٹھی انہوں نے پانی مانگا, میں نے دیا. تو فرماتے ہیں اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اتنے درجے بلند کر دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ماں باپ کی خدمت جو ہوتی ہے اسلام میں اس کی بہت اہمیت ہے, اس کی برکتیں دنیا اور آخرت میں ملتی ہیں. ایک واقعہ ایک بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھا تھا, تو وہ اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے کہ بیٹا یہ کیا ہے, یہ جانور. تو بیٹا کہتا ہے ابا جی یہ کوا ہے, یہ جو کالے رنگ کا ایک پرندہ ہوتا ہے. تو باپ نے پھر پوچھا بیٹا یہ کیا ہے, تو بیٹا غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے ابا جی ایک دفعہ بتا دو جی یہ کوا ہے, پھر آپ بار بار پوچھ رہے. تو باپ کہتا ہے بیٹا ایک وقت تھا تو چھوٹا سا تھا, تو نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ابا جی یہ کیا ہے, میں نے کہا تھا بیٹا یہ کوا ہے. تو نے پھر پوچھا ابا جی یہ کیا ہے, میں نے کہا ہے بیٹا یہ کوا ہے. تو نے 10 مرتبہ پوچھا تو میں نے 10 مرتبہ کہا بیٹا یہ کوا ہے. تو 10 مرتبہ پوچھتا تھا تو پھر بھی میں اسی طرح پیار سے کہتا تھا, اور اس سے میں نے دوسری مرتبہ پوچھا تو جو غصے میں آ گیا ہے. تو نہیں, دیکھیں عمر کا یہ جو ہوتا ہے نا ایک ایسی سٹیج ہو جاتی ہے کہ پھر آدمی وہ پھر اسی بچپن میں چلا جاتا ہے. تو بہرحال ادب احترام ماں باپ کا بڑا ضروری ہے. اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے اور اس کی برکتیں انسان کو دنیا اور آخرت میں ملتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.